بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورہ عنکبوت کی آیت 45 ہے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت 45 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اس آیت میں دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک تلاوت کتاب کی بات ہے، دوسرے اقامت صلاۃ کی بات ہے، پھر اقامت صلاۃ کے نتیجے پر بھی بات کی گئی ہے۔ تلاوت کرنے کی بات کہ تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں پہلے مخاطب تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے تمام اہل ایمان اس کے مخاطب ہیں۔ سب سے ہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے، تلاوت کی جائے۔ پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں کہ جہاں بات سامنے آتی ہے اس سورت کی نزول کا زمانہ، یعنی جس وقت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور بڑے حوصلہ شکن حالات تھے، تو اس وقت میں اہل ایمان کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان حالات میں تمہارے لیے جو چیز زیادہ راہ کا کام دے گی اور جو تمہاری ہمت کو اور تمہارے صبر و ثبات و توکل کو بڑھائے گی، وہ اس کتاب کی تلاوت ہے، اس کتاب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، تدبیر جو انہیں عملی اختیار کرنے کی بات بتائی گئی کہ قرآن کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ تلاوت قرآن اور نماز کا تعلق اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ تلاوت قرآن کا سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ موقع اور مقام جو ہے وہ نماز میں تلاوت کرنا ہے، نماز میں تلاوت کرنا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کرو، تو وہاں پر نماز میں یعنی تہجد کی نماز کے اندر قرآن مجید کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ان کے تعلق کی بات ہے۔ تو پہلی بات تو تلاوت قرآن ہی کی ہم کرتے ہیں۔ یہ تلاوت قرآن اور نماز جو ہے یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک مومن کے اندر مضبوط سیرت اور زبردست صلاحیت پیدا کر دیتی ہیں، ایسی صلاحیت جس سے وہ باطل کی بڑی سے بڑی اس کی جو مخالفتیں ہیں اور اس کی بدی کے طوفان ہیں، ان سب کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اسے حاصل ہوتی ہے، وہ اس کے اندر کھڑا رہتا ہے اور سینہ سپر رہتا ہے۔ تلاوت قرآن اور نماز سے ہی انسان کو یہ کیفیت یا کہ یہ طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس وقت جب وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے، یعنی اس کا معاملہ اس طرح کا نہ ہو کہ قرآن کے صرف الفاظ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی تعلیم کو نہیں سمجھتا ہے۔ یہ فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیم کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اپنی روح میں جذب کرتا چلا جائے۔ اور ایسی نماز کی بات بھی ہے کہ نماز بھی اس کے اندر سرایت کر جائے، اور نماز کے جو افعال اور اس کے فوائد ہیں اسے وہ اپنی زندگی میں شامل کرے، صرف یہ کوئی ایک عملی یعنی اٹھک بیٹھک ہی نہ رہ جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے قلب کا وظیفہ، اس کے اخلاق و کردار کی قوت محرکہ جو ہے وہ نماز بن جائے۔ تو یہ نماز کی بات تو اللہ نے آگے ایک جملے کے ساتھ اور بیان کی ہے، لیکن جہاں تک تلاوت قرآن کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں یہ بات کرنی چاہیے کہ تلاوت قرآن کو یہ اندر اتارنا، یعنی دل تک اس کا پہنچنا، جب دل تک پہنچے گی تب بات ہوگی۔
ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے، یعنی ہم جو عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، ہمارا معاملہ تو ہماری اکثریت کا معاملہ یہ، بلکہ اکثریت کا کیا بہت بڑی اکثریت کا، یعنی چند ہی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اس سے کم لوگ آپ کو یعنی ایسے ملیں گے کہ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت سے آشنا ہوں گے، یعنی اس کام کو انجام دیں گے اور قرآن کو تراجم کی مدد سے، تفاسیر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیشتر لوگ جو ہیں وہ قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور اس کی ضرورت کو بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ جب سمجھیں گے تو پھر آگے کی بات جو ہے وہ ہو سکے گی، یعنی اس میں یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر سے کمان نکل جاتا ہے۔ یہ بات کہاں کس دور میں ہو رہی ہے؟ یعنی اس عرب کے معاشرے میں ہو رہی ہے جہاں یہ بات کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہوگا۔ تو قرآن کا سمجھ، یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نیچے اترنے کی بات یہ کہ آدمی اس پر غور کرے، اس پر توجہ کرے، اس پر سوچے سمجھے، تدبر کرے، اسے اختیار کرنے کی کوشش کرے، یعنی اس اعتبار سے بات ہے کہ اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں وہ تبدیلی آئے جو قرآن کو مطلوب ہے۔ قرآن جو مطالبہ کرتا ہے وہ اس مطالبے کو محسوس کرے اور اسے ادا کرے، وہ جس راستے پہ چلانا چاہتا ہے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے، جس راستے سے روکنا چاہتا ہے اس راستے سے رکے، یعنی یہ بات ہے بنیادی طور پر۔ اگر انسان جو ہے تلاوت کرنے کے بعد اس کے ذہن و فکر و اخلاق و کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور قرآن پڑھ کر بھی آدمی وہی سب کچھ کرتا رہتا ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے، تو پھر وہ ایک مومن کی تلاوت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا، اس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا۔ تو یہ بات تو ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جو ہمارا تو مرحلہ یہ ہے کہ پھر بھی تھوڑا سا حجاب کا معاملہ گنجائش ابھی آگے موجود ہے کہ سمجھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں تو بہتر ہو سکتی ہے بات۔ تو آج اس کی مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ عرب یعنی عربی جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کس درجے کی دلچسپی ہے، کس درجے کا ان کا جو ہے شغف ہے، اور کیا چیز ہے، کیا کیفیت ہے۔ وہ معاشرہ بھی کیا دین کے ساتھ بالکل سے سرشار ہے، اس کے اندر وہ دینی کیفیات موجود ہیں۔ کسی حد تک چیزیں نظر آتی ہیں لیکن بیشتر چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، حالانکہ وہ تو کم از کم قرآن کو سمجھتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو ہے ان کی زبان ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے لیکن پھر بھی، یعنی سمجھنے سے مراد کیا ہے کہ یہ بات اس کی سمجھ میں آتی ہے، قرآن کا معنی مطالب اس کی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن اس کو اس درجے میں سمجھ لینا، یعنی اس پر غور و فکر کر کے اس کو اپنی زندگی بنا لینا۔ اب جیسے سمجھنے کی بات تو ان لوگوں کی بھی تھی کہ جن کے سامنے قرآن پہلی مرتبہ پیش کیا جا رہا تھا، وہ بات سمجھ رہے تھے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن اس پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور تیار کی بات بھی اس مرحلے میں تھی کہ سمجھنے کے لیے بھی تیار، اس پر غور کرنے تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر ورنہ سوچتے، غور کرتے، تدبر کرتے اس میں تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی۔ جن لوگوں نے اس کو سمجھا کہ سمجھے بات آئی، تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سمجھ یعنی عربی زبان ہونے کے باوجود اور قرآن کے مطالب و معانی کو جاننے کے باوجود جب تک آدمی اس کے ساتھ اخلاص اختیار نہ کرے، یعنی دل میں وہ بات نہ اترے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے وہ تیار نہ ہو، اور اللہ کے جو حرام کی ہوئی چیزیں انہیں حرام نہ جانے اور جو حلال ہیں ان کے اوپر اس کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، تو پھر گویا کہیے کہ اس کی یہ کیفیت ہے جس کے بارے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیا ہے۔ تو ایسی تلاوت جو آدمی کے نفس کی اصلاح کرے، اس کی روح کو تقویت عطا کرے، تو وہ مطلوب ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر وہی کرتا ہے تو ڈھیٹ اور بے ضمیر بنتا چلا جاتا ہے، یعنی پھر اس کی جو کیفیت ہے وہ اور آگے بڑھ کر جو ہے خرابی کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو قانون کو جانتا نہیں ہے پھر خلاف ورزی کرتا ہے، ایک آدمی وہ جو قانون کو جانتا ہے اور پھر خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کا جرم زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ جو جرم کا یعنی ارتکاب کرتا ہے جانتے بوجھتے، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ تیرے حق میں یعنی جب انسان جو ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے، یعنی اس کے وہ کہتا ہے جی میں نے قرآن میں جو سمجھا اسے اختیار کیا، اس کے مطابق زندگی بسر کی ہے، تو دنیا میں بھی
ظاہر سی بات ہے کہ وہ کامیاب ہے، کوئی اس پر حرف نہیں رکھ سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے وہ بچ جائے گا، اس لیے اس کے حق میں قرآن حجت ہوگا کہ وہ اس کے مطابق کام کرتا رہا ہے۔ اور جس نے قرآن کو سمجھا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو وہ اس کے خلاف حجت ہو گیا، یعنی بات اس تک پہنچی، سمجھ میں آئی، لیکن اس نے پھر اسے اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن مجید کو یہاں پر کہا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف جو ہے نازل کی گئی ہے، تمہاری طرف بھیجی گئی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے قرآن نازل کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا شغف اس کے ساتھ جو تھا وہ ہم سب جانتے ہیں، صحابہ کرام کا جو تعلق تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ قرآن کے ساتھ وابستہ تھے، کہ جن کے بارے میں یہ بات برملا کہی جا سکتی ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بہت مشہور ہے، اس میں آپ نے کہا کہ آپ کا اخلاق جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، یعنی آپ اپنی زندگی قرآن کے مطابق بسر کرتے ہیں، یعنی قرآن کو دیکھ لو یا آپ کی زندگی کو دیکھ لو تو بات جو ہے برابر آئے گی سامنے۔ تو ان لوگوں کا تو یہ معاملہ تھا، تو ہمیں بھی اس راستے پر آگے بڑھنا پڑے گا۔ آج کے مشکل ترین حالات میں بھی ہمارے لیے اگر کوئی راستہ ہے، کوئی رہنمائی ہے تو وہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے میں ہی ہے۔ کل بھی اسی قرآن کی بنیاد پر انقلاب آیا تھا، اس جگہ پر جہاں پر یہ قرآن نازل ہوا ہے عرب کے اندر، صحابہ کرام نے اس کے ذریعے سے کام کو انجام دیا تھا، اور آج بھی اسی کو بنیاد بنا کر اور اسی کو تھام کر اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بات ساتھ میں آئی ہے نماز کی بات، جیسے اس میں کہا گیا کہ تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی، نماز قائم کرو، اور پھر فرمایا یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی یہ دوسری بات اس کے نماز کے بارے میں بتائی ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ رہتی ہے کہ اقامت صلاۃ کی بات آتی ہے، کہ اقامت صلاۃ یعنی نماز کا قائم کرنا۔ اس حوالے سے متعدد چیزیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں کہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان نماز اس طرح قائم کرے، صلاۃ اس طرح پڑھے قائم کرے جیسا کہ نماز کا حق ہے۔ یعنی یہ حق بھی کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ قرآن بھی جب ہمارے سامنے بات رکھتا ہے تو کیا بات آتی ہے ہمارے سامنے؟ سورہ مومنون ہم نے پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح پائی ان مومنوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کی بات نہیں ہوئی، پڑھنے کی بات نہیں ہوئی، یہاں پر کیا کہا کہ نماز کی کوالٹی کی بات ہوئی ہے، نماز کی کوالٹی، اس کی کیفیت کی بات ہوئی ہے کہ اس نماز میں خشوع ہے، اس نماز کی یعنی تب فلاح کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں کہا کہ یہ کام انہیں کرنا چاہیے، تو نماز کی کیفیات کی بات بھی ہے۔ اب اس کے اندر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نماز کی قائم کرنے میں دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہے، پہلے معاملے میں برلے میں، یہ تو بات کی بات ہے کہ پھر اس کے جو نتائج سامنے آنے، یعنی نماز کی ایک تو کیفیت کا معاملہ ہے اور ایک نماز کی یعنی اس کے افعال کا معاملہ ہے، یعنی اس کا ادا کرنا ہے، اس کے جو اعمال ہیں ان کی بات ہے، اور پھر ان اعمال کے اندر جس کیفیت جو مطلوب ہے اس کی بات ہے۔ مثلا یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان جو ہے جب نماز کے ارکان ادا کرتا ہے تو انہیں بالکل صحیح طریقے سے ادا کرے۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے جس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے، آگے سلام کیا، تو آپ نے ان سے کہا کہ نماز تم نے نہیں پڑھی، جاؤ نماز پھر پڑھو، نماز پڑھو، نماز تم نے نہیں پڑھی ہے۔ پوچھا کیا نماز پڑھ رہا تھا، اور کہا نماز پڑھو۔ پھر گئے، پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا، تو پھر دوبارہ سہبارہ کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا جو خلاصہ ہے اس کی بات ہے یہ کہ کہا ان سے کہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں بتایا کہ تم کیسی نماز پڑھو، کہا کہ تمہاری نماز میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، قیام کرو تو اس طرح سے کرو، رکوع میں جاؤ تو اس طرح سے جاؤ، پھر اگر تم جب کھڑے ہوتے ہو قومے میں تو پھر اس طرح کھڑے ہو، پھر سجدہ اس طرح کرو، پھر جلسہ اس طرح کرو، پھر یہ قاعدے میں ایسے بیٹھو، یعنی قیام، یہ ساری چیزیں، قعود، ساری چیزیں جو ہیں کیسے ان میں کیا ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ نمازیں ادا کرتے ہوئے بعض لوگوں کو کہ وہ اتنی اجلت کے اندر ہوتے ہیں کہ کوئی بھی رکن جو ہے صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ رکوع میں جاتے ہیں تو پوری طرح سے سر اور کمر برابر ہونا، یعنی اس طرح جھکنے کی وہ کیفیت جو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قیام کیا ہی نہیں صحیح سے اور سیدھے سجدے میں چلے گیا، پھر اس کے درمیان میں اندر جو جلسے کی بات ہے وہ بھی پوری طرح نہیں ہو رہا۔ تو غرض یہ کہ تمام چیزیں صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، یہ اس کی ظاہر کی بات ہے یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظاہر کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس کیفیت کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا کہ آدمی نماز کی حفاظت کرے، ایسے کہا نا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ حفاظت ظاہری بھی ہے
اور پھر باطنی بھی ہے، اس کی بات الگ ہے۔ تو پہلے تو ظاہری کی بات ہے کہ اس کی حفاظت انسان جو ہے وہ کر رہا ہو، الا یہ کہ اسے کوئی معذوری لاحق ہو۔ اگر انسان کو کوئی معذوری لاحق ہے، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے، وہ صحیح طریقے سے جھک نہیں سکتا ہے اپنے گھٹنوں کمر کسی بھی بنیاد پر کسی بھی تکلیف کی وجہ سے، تو جو رعایتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، تو وہ تو ان لوگوں کے لیے کہ جو معذور ہیں۔ لیکن جو لوگ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو انہیں صحیح طریقے سے نماز کو اس کے ارکان کو ادا کرنا چاہیے، اور نماز میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ ٹھہراؤ کی بات کی گئی ہے، جیسے الذین هم علی صلاتہم دائمون، یعنی سورہ معارج میں جو بات آتی ہے کہ ان کی صلاۃ جو ہے اس میں دائمون کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس میں دائمی کا ایک تو وہی تصور ہے کہ مستقل مزاجی ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور دوسرے صلاۃ دائم کا مائع دائم سے اس کے تفسیر اس کے مطابق بھی کی گئی ہے کہ مائع دائم یعنی ٹھہرا ہوا پانی۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی نماز میں ٹھہرا ہونا چاہیے، اس پانی ٹھہرا ہوتا ہے، اس میں کوئی تلاطم نہیں ہے اس میں، تو اس طرح سے نماز میں بھی کوئی حرکت نہیں ہو بلکہ نماز میں ٹھہراؤ ہو، تو یہ اس طرح بتایا گیا۔ تو یہ سب چیزیں تو بہرحال عام طور پر سامنے آتی رہتی ہیں کہ نماز کے ارکان میں ان کے ادا کرتے ہوئے انسان کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ ضائع نہ ہونے پائیں۔ پھر اسی کے سے انسان کے دل میں خشیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات بھی اپنی جگہ، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جتنا اندر خشیت ہوگی اتنا ہی ارکان میں ٹھہراؤ ہوگا، یہ بھی ایک بات ہے۔ کبھی غور کریں اس بارے میں کہ جس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس وقت آپ کی نماز کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، اور پھر جب آدمی اہتمام یہ والا کر رہا ہوتا ہے تو بھی خشیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گویا ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک کی غیر موجودگی دوسرے کی غیر موجودگی کا سبب بن جاتی ہے یا اس کا پتہ دے رہی ہوتی ہے۔ کیا اس کے جب کوئی آدمی اس طرح کی کیفیت میں، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کا دل حاضر نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے اس کے اندر خشیت نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ اس وقت اس کا دل حاضر نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح سے کام کر رہا ہے عجلت میں تو دل حاضر نہیں ہے، حضور قلب جو ہے وہ درکار ہے، حضور قلب درکار ہے، یعنی آدمی کا دل جو ہے وہ حاضر ہو اللہ کے سامنے۔ تو ایسی نماز کی بات ہے، تو اقامت صلاۃ کی بات ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کے تقاضے پورے کیے جائیں گے تو پھر وہ کام جو ہے صحیح طریقے سے اپنے نتائج بھی دے گا۔ پھر اس کے بعد اس کے اس حوالے سے بات ہے کہ اس کو سمجھنا اور اس کے اعتبار سے جو اس کا پیغام ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، یہ تمام معاملات ہیں۔ تو یہاں پر جو نماز کے جو اوصاف بہت سے ہیں، ان میں سے ایک اہم وصف جو بیان کیا جا رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اسوت اور حالات کے حوالے سے بھی کیا ہے، بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فحش اور منکر سے روکتی ہے۔ فحش جو وہ تمام چیزیں جنہیں لوگ برا جانتے ہیں، یعنی فحشی جو ہے کبھی بھی معاشرے کے اندر پسندیدہ نہیں رہی ہے، لوگ چاہے اس میں ملوث رہے ہوں لیکن وہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ خرابی جو ہے لوگ جانتے تھے، یعنی اخلاقی خرابیاں جو تھیں ان سے لوگ واقف تھے۔ فحشی وہی ہے جسے انسانی فطرت جو ہے وہ برا جانتی ہے، یہ صورتحال ہے۔ تو عرب میں بھی ایسا ہی تھا کہ اصولاً لوگ ان کو برا ہی سمجھتے تھے، تو اس وقت میں یہ چیز ان کے سامنے تھی کہ جو لوگ ادھر آ رہے ہیں کہ ان کے اندر کیا ان کے اخلاق میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو دونوں چیزیں دی ہیں، پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ مکے کے اس ماحول میں جن میں شدید مزاحمتوں سے مسلمانوں کو سابقہ درپیش تھا، ان مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں مادی طاقت سے بڑھ کر اخلاقی طاقت درکار تھی۔ یہ بات اپنی جگہ ایک اصول ہے، یعنی اخلاقی طاقت نہ ہو تو مادی طاقت کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکال سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ مادی طاقت صرف ہو تو پھر تو برابر کی طاقت ہونی چاہیے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو طاقت میں زیادہ ہوگا پھر وہ آگے نکلے گا۔ لیکن جب مادی طاقت کم ہو تو اخلاقی طاقت جو ہے وہ جو ہے گویا کہیے کہ مددگار ہوتی ہے، اور اخلاقی طاقت کی مدد سے تھوڑی سی مادی طاقت کا کے ساتھ مل کر کام انسان کا بنتا ہے۔ یہ بات ہے، وہ جو کہا ہے نا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، تو یہ جو قلیل ہیں ان کے ساتھ اخلاقی طاقت ہے، یعنی اگر ان کے پاس بھی اخلاقی طاقت نہ ہو ویسے ہی ہو تو پھر تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اسی میں یہ بات ہے کہ انہیں اخلاقی طاقت درکار تھی، اور اخلاقی طاقت کی پیدائش اور اس کے نشو و نما کے لیے جن دو تدبیروں کی نشاندہی ہوئی، جیسے نماز کی اور قرآن کی تلاوت کی، تو اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اقامت صلاۃ ہی وہ ذریعہ ہے جس سے تم لوگ برائیوں سے پاک ہو سکتے ہو، اور جن میں
اسلام قبول کرنے سے پہلے تم خود مبتلا تھے، یعنی معاشرے میں جو عرب کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے وہ برائیوں سے نکل کر ادھر آ رہے تھے، یعنی لوگ اسی جاہلی سوسائٹی جو تھی جن برائیوں میں مبتلا تھی یہ لوگ بھی مبتلا تھے، لیکن اسلام قبول کرتے اور پھر ان کے اندر انقلاب آتا، اور یہ انقلاب جو ہے باقی رہتا، برقرار رہتا نماز کی جو ہے پابندی کے ذریعے سے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اخلاقی برائیوں سے پاک ہونا ہے یہ اس کے ذریعے سے ہے، تو اس کا بھی جو فائدہ ہے یعنی اس کے فائدے بھی کئی ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی ذات کے اندر اتنا مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر جرت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ثبات آتا ہے، یعنی یہ بڑی چیزوں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنے مقصد کی لگن، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہوتی ہے، دوسرا اس کا ایک فائدہ اور یہ ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہاں لوگ جب اس کی اخلاقی کیفیت کو دیکھتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بد اخلاقی سب کے سامنے، اور جو ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جن کے اخلاقی صفات جو ہیں انتہائی اعلیٰ ہیں، تو اس اعتبار سے ان پاکیزہ انسانوں کے مقابلے میں جو لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس بات پر کہ وہی بدی کا معاشرہ قائم رہے، یعنی یہ لوگ جو اس دین کو قبول کر کے جو تبدیلی ان کے اندر آ رہی ہے وہ اخلاقی تبدیلی آ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کل تک اس ظلم کا یعنی خود ظلم کرنے والے تھے آج یہ کس طرح سے کہیے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے آج وہ اخلاقی خوبیوں کا مرقع بن کر سامنے آ رہے ہیں اور اسی نظام کو بنانا چاہتے ہیں، اسی پیغام کو لے کر کھڑے۔ تو یہ تو دنیا کے سامنے تھا کہ ایک طرف یہ نیک لوگ ہیں اور دوسری طرف یہ بد کردار لوگ ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے، اور یہ پورا کام یہی کر رہے ہیں کہ یہ فحشا اور منکر جو ہے یہی معاشرے کے اندر جو ہے موجود رہیں۔ تو انسانی فطرت بہرحال اسے برا جانتی ہے، تو یہ لوگ جتنے بھی برے ہوں معاشرے کے اندر لیکن یہ بات سمجھتے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف نیکی کے علم بردار ہیں اور دوسری طرف بدی کے علم بردار ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جو کشمکش موجود ہے تو اس کشمکش کو بہرحال اچھے لوگوں کے والے سے اچھائی یعنی اسے جو ہے ایک ہمدردی جو ہے وہ حاصل وہاں پر ہو رہی تھی۔ تو عرب کے عام لوگوں کے درمیان یہ برائیوں کو مٹانے والی اور پاکیزہ انسان بنانے والی اس تحریک کا اخلاقی وزن وہ محسوس کر رہے تھے، اور وہی لوگ جو جاہلانہ تعصبات میں مبتلا تھے وہی لوگ ابھی تک وہاں پر جمے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، ورنہ لوگ اس طرف آ رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو برائیوں کا معاشرہ تھا اس برائیوں کے معاشرے کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو جو چیز دی جا رہی ہے تو اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو مادی وسائل اور طاقتیں فراہم کرنے کے بجائے نماز قائم کرنے کی تلقین کی، تاکہ یہ مٹھی بھر انسان اخلاق کی وہ طاقت اپنے اندر پیدا کر لے جو لوگوں کے دل جیت لے اور تیر و تفنگ کے بغیر ہی دشمنوں کو شکست دی جا سکے۔ مکے میں یہی ہو رہا تھا۔ نماز کی خوبی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا وصف لازم ہے یعنی کہ وہ فحشا اور منکر سے روکتی ہے، اور دوسرا اس کا وصف مطلوب ہے یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی یہ درکار ہے، یعنی کہ اس کا پڑھنے والا واقعی فحش اور منکر سے رک جائے۔ جہاں تک روکنے کا تعلق ہے نماز لازماً یہ کام کرتی ہے، اور اس پر ذرا سا اگر ہم غور کریں یعنی اس معاملے میں کہ انسان کے اندر ان تبدیلیوں کو لانے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، کیا اقدامات کیے جائیں کہ انسان جو ہے بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف چلا آئے، تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کیا کرتی ہے، یعنی دن میں 5 مرتبہ بلانا یعنی اللہ کی طرف بلانا، تو یہ اللہ کی یاد کو دل میں مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور پھر وہاں کا جو نماز پڑھتا ہے نماز کے دوران میں جو کچھ کرتا ہے تو اس میں اسے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی یہ بھی تو اللہ کا حکم ہی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ورنہ اگر اللہ کے حکم کی اس کے دل میں عظمت نہ ہو یا اس کا خیال نہ ہو تو نہیں آئے گا، اور جو نہیں آتا اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پامال کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ آتا ہے یہاں پر تو نماز کی جو پوری کیفیت ہے اس کیفیت میں وہ پوری طرح سے اہتمام کرتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہنے پائے، یعنی یہ بات اپنی جگہ کہ جو چیزیں انسان غفلت کی وجہ سے رہ جاتی ہیں لیکن وہ بھی اگر اسے پتہ چل جائے وہ کرے اہتمام تو کرتا ہے، ورنہ جہاں تک وضو کا تعلق ہے انسان جو ہے طہارت کا اہتمام کرتا ہے، وضو کا اہتمام کرتا ہے کہ یہ چیز ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز ضائع ہو جائے۔ پھر اسی طرح سے پھر جب وہ وہاں پر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر اسی طرح تلاوت کی بات بھی کرتا ہے، اس کو بھی پوری طرح پابندی کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گویا اس کے ذریعے سے روزانہ کئی بار اس کے ضمیر میں زندگی پیدا کی جا رہی ہے، زندگی
ضمیر کی زندگی جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے، اس میں ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے، اسے فرشناس انسان بنایا جا رہا ہے، اس کو عملاً اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے جذبہ اطاعت کے ذریعے اپنے یعنی اللہ رب العالمین کے ہر حکم کی پابندی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، جس سے اللہ پر وہ ایمان لایا ہے اس کے احکامات پر عمل کرنے میں اسے کوئی باک نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے کہ جو انسان کی اخلاقی تربیت کا ہے، لیکن پھر معاملہ وہی ہے کہ جب آدمی اس اخلاقی تربیت سے گزر بھی رہا ہوتا ہے تو مشاہدے میں یہ بات بھی آ رہی ہوتی ہے کہ انسان عملاً ان برائیوں سے نہیں رک رہا ہے، یعنی یہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ایک عام بات ہے۔ یہ تو اس کا معاملہ انسان کے اپنی ذات کے اوپر ہے۔ ایک بات تو پہلے جو آپ کے سامنے آ گئی کہ نماز کو طریقے سلیقے سے ادا نہ کیا جائے، یعنی اس کے ارکان میں بھی اور اس کو پڑھ سمجھنا اور اس پر جو ہے غور کرنا یہ سب چیزیں نہ ہوں تو اس کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے پیدا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نماز کے اس پیغام کو قبول نہ کرے، جیسے ابھی بات ہے ہمارے سامنے، اللہ رب العالمین نے ایک کام کا حکم دیتے ہیں، اللہ ہمیں ایک کام کا حکم دیتے ہیں، ایسے کہا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل افراد کو سپرد کرو۔ اب کیا ہو رہا ہے اس کے مطابق؟ کیا کام ہو رہا ہے پورا؟ ہم دیکھتے ہیں حکم تو ہے، لوگ اللہ کا حکم نہیں مان رہے۔ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ کا یہ حکم جو ہے ہر جمعے کو آپ سن رہے ہیں، سب کے سامنے آ رہا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے تمہیں عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا حکم دے رہا ہے اور فحاشی، بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کر رہا ہے۔ لیکن اس حکم کو سننے کے بعد کتنے لوگ اس کی پابندی کر رہے ہیں؟ حکم تو اپنی جگہ موجود ہے، یعنی اللہ یہ کام روک رہا ہے اس سے، لیکن انسان رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب اس نہ رکنے کی وجہ وجوہات کیا کیا ہیں؟ ایک طرف وہ اس کی بات کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے، یا نفس اس کا اتنا زیادہ اس پر غالب آ چکا ہے کہ اللہ کا کو ماننے اور اللہ کا حکم سمجھنے کے باوجود پھر نہیں مان رہا ہے، یعنی نفس کی جو ہے کمزوری ہے، اور اس کا یعنی اس اعتبار سے کہ وہ یہ کمزوری کہ وہ نفس پر قابو نہیں پا رہا ہے اور وہ اس کا نفس جو ہے برائی کی طرف اسے لے کے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سے نماز کا معاملہ، نماز روک تو رہی ہے، نماز کا معاملہ تو یہ کہ انسان کو اس لائق بنانے کا کام یہ کر رہی ہے، اس کے اندر یہ جذبہ احساسات پیدا کر رہی ہے۔ اب جیسے ہی ہم کہتے ہیں، ایک اور مثال لے لیتے ہیں، ایک بچے کی تعلیم کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، یعنی آپ اسے اچھے اسکول میں داخلہ کرائیں، وہاں استاد اچھے ہونے چاہیے، وہاں نصاب اچھا ہونا چاہیے، وہاں سب چیزیں، یہ سارا اہتمام تو ہو، لیکن بچہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ جب جائے اور پھر پڑھنے کے وہاں بیٹھے اور اپنا وقت گزارے اور چلا آئے، اسے یہ خیال ہی نہ ہو کہ بھئی یہ مجھے اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، مجھے کچھ حاصل کرنا چاہیے، بس وقت گزاری کرے، یہ ساری چیزیں کرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ فائدہ بڑے سے بڑا استاد اسے کیا کرائے گا، کیا پڑھائے گا اسے، یہ ماحول اس کے لیے کیا مددگار ہوگا۔ لیکن جو پڑھنا چاہے گا تو یہی ماحول اس کے لیے پڑھنے کا سبب بن جائے گا، ورنہ اگر یہ ماحول نہ ہو تو پڑھ نہیں سکے گا انسان۔ تو ایسے ہی نیک بننے کے لیے یہ چیز موجود ہے اگر آدمی اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ آج اس سے ہماری ناواقفیت نے یہ کیفیت بنا دی ہے کہ لوگ نماز کو الگ سمجھتے ہیں اور گناہوں کو الگ سمجھتے ہیں، یعنی نماز تو ایک کام ہے، حکم ہے، فرض ہے، ادا کر لیا، اب باقی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے یہ الگ ہے، حالانکہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ نماز یہ بھی کہتی ہے کہ تم فحش و منکر سے رکو۔ تو اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن پر توجہ دی جائے تو پھر انسان اپنی نماز کی فکر کرنے کے ساتھ پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرے گا۔ جیسے فرمایا، عمران بن حسین کی روایت ہے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اس کی نماز نے فحش و برے کاموں سے نہ روکا اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کے جسے فرما دیا کہ جس کی نماز نے اسے فحش و برے کاموں سے نہ روکا اس کی نماز نہیں ہے۔ اور دوسری روایت سے فرمایا کہ جس کی نماز نے اسے فحش اور برے کاموں سے نہ روکا اس کی نماز نے اللہ سے اور اس کو زیادہ دور کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ان کا روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے کہ آدمی کو سوچنے کہ آدمی تو اس نماز کو الگ کرتا ہے، اس کو الگ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحش اور منکر سے رک جائے۔ تو اس کو اس کے ساتھ ملا دیا ہے۔ تو گویا جو آدمی کہتا ہے بھائی نماز اپنی جگہ اور یہ سارا دھندا جو میں کر رہا ہوں بدعنوانی یہ اپنی جگہ، اس کو اس کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں آپ؟ حالانکہ بات یہ کہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے اس کا اطلاق اس چیز پر ہو رہا ہے کہ آدمی جو ہے ان تمام برے کاموں سے رک جائے،
لیکن نہیں رک رہا تو اس کا مطلب اس کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، وہ نماز کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا یہ جو تقسیم ہے، یہ جو تصور ہے، یہ غلط ہے، یہ آدھی سی بات ہمیں بتا رہی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے یہ بات آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز نے اسے فحش اور منکر سے کہاں تک باز رکھا ہے۔ اگر نماز کے ادا کرنے سے وہ ان برائیوں سے رک گیا ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ غرض یہ کہ یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ نماز یہ کام کرتی ہے، نماز کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان نماز کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے، دوسری طرف اس کے اس پیغام کو قبول کرے اور اسے اختیار کرے، اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرے، تو پھر یقیناً اس کے فائدے اسے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آخری چیز جو اسی آیت کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں کہا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ تو یہاں اس ذکر سے پھر کیا معنی ہے؟ پھر وہی بات، ایک تو رائے یہی ہے کہ نمازی کی بات ہو رہی ہے، یعنی نماز اللہ کا ذکر ہے، جسے کہا ہے نا اقیمی الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین شکل بھی نماز ہے، جیسے ذکر کی بات ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنا، جیسے قرآن پڑھنے کی بات، قرآن بھی ذکر ہے، قرآن کے پڑھنے کا بہترین مقام نماز ہے، ایسے ہی اللہ کو یاد کرنے کا بہترین مقام نماز ہے، تو نماز سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، نماز اس سے بھی زیادہ بزرگ تر ہے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ اور بھی خوبیاں سے، یعنی نیکیوں پر ابھارنے والی اور سبقت الخیرات پر آمادہ کرنے والی بھی نماز ہی کی صفت ہے کہ وہ کرتی ہے۔ اور پھر اسی میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کی یاد، یعنی اللہ کو یاد کرنا، اس لیے جیسے ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے، کسی نے پوچھا کون سا نماز پڑھنے والا بہتر ہے، کون سا صدقہ کرنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کا زکوٰۃ دینے والا، یہ سب ساری باتیں پوچھی آپ نے۔ ہر سوال کے جواب میں بتایا کہ جو اس میں زیادہ اللہ کو یاد کرے، زیادہ اللہ کو یاد کرے، تو اس کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، یعنی اللہ کی یاد سے معمور نماز تو ہے ہی ساری کی ساری۔ آدمی تکبیر تحریمہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تکبیر تحریمہ نے اب چیزیں چھوڑ دی، بس اللہ کی طرف راغب ہو گیا، رجوع کر لیا، اب اللہ کی طرف ہے، تو اب یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ لیکن یہاں بھی نماز کی اسی کیفیت کا معاملہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری نماز پڑھ لیتا ہے اور اللہ کو یاد ہی نہیں کر پاتا، رٹے رٹائے جملے پڑھتے 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 بالآخر ایک عادت کے ساتھ نماز کو مکمل کر لیتا ہے، لیکن وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہونے پاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کہ یاد جو اللہ کی ہے یہ بڑی چیز ہے، خیر الاعمال ہے، انسان کا کوئی عمل اس سے افضل نہیں ہے۔ اور پھر اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ کا انسان کو یاد کرنا، تو یہ بھی جیسے کہا بہتر ہے، تو اس طرح کہا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بات سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی ہے۔ تو جب انسان اللہ یعنی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے نماز میں تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، تو یہ اور زیادہ بہتر بات ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے، یہ کیفیت ہے کہ ذکر اللہ جو ہے، یعنی اللہ کی یاد جو ہے، یہ انسان کے لیے ایک مستقل چیز ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے بعد بھی، خارج نماز میں بھی اللہ کو یاد رکھنا اور نماز کے اندر تو اللہ کو یاد کرنا ہی ہے، یعنی وہی نماز سب سے بہترین، اس میں زیادہ اللہ کو یاد کیا گیا ہو۔ ایسے بھی کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ جمعہ میں نماز جمعہ کے بعد، فراغت کے بعد جو ہدایت ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، زمینیں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ اب یہاں بھی کثرت سے یاد کرنے کا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا کہ جو ذکر اللہ ہے یہ بھی بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، یعنی سارا عمل اللہ کی نظر میں ہے۔ لہذا انسان اگر ان دو چیزوں سے آج بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، معاشرے کے اندر نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے وہ طاقت اور وہ قوت حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے وہ فوائد حاصل کرے عطا کر دے جو اس کے اندر اللہ نے رکھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔